خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے قرآن کریم نے ممانعت فرمائی۔ یاد رکھو اپنی زندگی اور اپنی جان کو ضائع کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اس کی امانت ہے، ہمیں اس کو ضائع اور برباد کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ایک جگہ فرماتے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کھڑا مت کرو، اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، طاعت کے لیے بنایا۔ اگر فضول کام کے ذریعے اپنی زندگی ختم کی، پتنگ بازی کرتے ہوئے کوئی چھت سے گر گیا، اللہ کے دربار میں پہنچا، وہاں فرشتوں نے کہہ دیا یا اللہ یہ غیروں کے تہواروں میں اچھل کود کر کے آپ کے پاس آیا ہے، بری موت سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک بزرگ فرماتے موت آئے تو اللہ کی یاد کرتے کرتے آئے۔ کوشش کرو کہ تم گناہ کے عمل میں نہ ہو، اسی حالت میں تمہاری موت آئے۔ خدا نخواستہ گناہ کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوئی تو کیا جواب دیں گے؟ پوچھ لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر ایسے گناہ میں ڈوب کر میرے پاس آیا ہے، کیا جواب دوں گے؟ کتنے لوگ چھت سے گر کر مر گئے وہ سب جانتے ہیں۔ استحوا کا نام ہی اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ کھانے کا اوپر چھت پر کھانا لے کر چڑھتے ہیں، اس میں خاص قسم کے لڈو، پھر پاپڑے، بھجیے، معلوم نہیں کیا کیا۔ اس تہوار کا نام رکھا مکر سکرانتی، تو نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سکرات ہی سکرات، مکر اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اس کی حقیقت ہے، ایمان والے کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اوپر یہ داغ نہ لگ جائے کہ یہ غیروں کے اندر کیوں چلا گیا۔ آدمی کا حشر اس قوم کے ساتھ ہوگا جس کی وہ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سنت والوں کے ساتھ رہے، ایمان والوں کے ساتھ رہے، نہ ایسے اوباشوں کے ساتھ کہ اس کی بنیاد کسی اللہ والے نے تو رکھی نہیں، پھر کہ اس کے پیچھے اپنا پیسہ برباد کرے۔ ہمیں جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہیے، آج ہم عہد کریں اس سے، ہم خود بھی رکے، لوگوں کو بھی روکے۔ جو چھتوں پر چڑھ کر پتنگ چڑھاتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں، ہم ان کو بھی سمجھائیں گے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے غلط نمونے قائم نہ کریں، بچوں کو بھی سمجھائے۔ غیروں کے تہوار میں شرکت سائنائڈ زہر کی طرح خطرناک ہے۔ بچوں کو تو کھیل چاہیے، بڑے ان بچوں کو ایسے کام میں مشغول دیکھ کر کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، اس میں کیا ہے، اس کا کیا بگڑ جاتا ہے، اگر ایک چٹکی زہر کھا لی تو کیا کہیں گے، اس سے کیا خرابی آئے گی، اس سے کیا ہوگا، ارے اس سے تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سائنائڈ اتنا خطرناک زہر ہے، سوئی کے اوپر رکھ کر اس کو زبان پر رکھا جائے، پھر آپ قلم لے کر بیٹھ جائے، اس کا مزہ لکھنا چاہے تو ایک سے زیادہ آپ لکھے، اس سے پہلے آپ مر جائیں گے، اتنا خطرناک یہ زہر ہے۔ پتنگ بازی ڈھیر سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ غیروں کے طریقے بھی ہے، اسی طرح کا سائنائڈ زہر ہے، اس میں ذرا سے شرکت بھی آپ کو اسلام سے باہر پھینک دیتی ہے۔ حضور کے طریقوں کے مخالف قرار دیا جاتا ہے۔ جو اعمال نامہ لکھا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے عبادت کرنے والا کیا کر رہا ہے، نہ اسے ظہر کی پرواہ، نہ عصر کی پرواہ، نہ تلاوت کی پرواہ، نہ اس کی زبان پر غلط اور گندے کلمات، گالی گلوچ کرتا ہے، اوپر گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے۔ بتاؤ اسلام میں موسیقی کی کہاں اجازت ہے؟ ایک تو گناہ بتائے، یہاں تو گناہ پر گناہ اور کئی گناہ کر رہا ہے۔ پتنگ بازی کے جواز کے قائل کی ایک لچر دلیل یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے سے آنکھیں تیز ہوتی ہے، ارے آنکھیں تیز نہیں ہوتی بلکہ کمزور ہوتی ہے۔ آنکھیں تیز کرنا ہے درود پاک کثرت سے پڑھیے، آنکھیں تیز کرنا ہے کثرت سے مسجد کی طرف چلیے، ماں باپ کو دیکھیے، قرآن پاک کو پڑھیے، کعبۃ اللہ کو دیکھیے، اللہ والوں کو دیکھیے، اندھیرے میں تہجد کے لیے اٹھے۔ آنکھیں تیز کرنا ہے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کو تیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دماغ بھی تیز کرتے ہیں۔ مومن مردوں کی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم، ایمان والوں کو سبق پڑھایا گیا تمہیں اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے۔
حق تعالیٰ شان فرماتے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پتنگ بازی میں ایک اور گناہ نگاہوں کی خیانت۔ یہ پتنگ اڑانے کے لیے اوپر چڑھے گا، پتنگ اوپر ہوا میں جائے گا، اس کی نگاہ اوپر دیکھنے والی بن جائے گی۔ چھتوں پر دوسری عورتیں مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، اڑوس پڑوس کے مکان کی کھڑکیاں دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، وہاں ان کی نظریں جائے گی۔ نگاہ کا کتنا بڑا گناہ کر کر اوپر سے نیچے اترتا ہے۔ آنکھوں کا ایک بہت بڑا کرائم، اور چاہے نہ چاہے یہ بھی گناہ ہے۔ آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کے لیے بڑی سزا قرآن کریم میں حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، حق تعالیٰ شان آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ شہروں کا حال تو یہ ہے کہ اس کے تناظر میں عورتوں کا کردار بھی مردوں سے کم نہیں، ان کے ہاتھوں میں فرقی تمادی، اور ادھر ادھر کی گھر کی چھت پر لوگ کھڑے ہو گئے، اور طرح طرح کے فقرے قسم کی کامنٹ ہوتی ہے۔ خواتین بھی کامنٹ کر رہی، مرد بھی کامنٹ، مرد غیر محرم مخلوق اجتماع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا، اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہو گیا، طرح طرح کی برائیوں، قسم کی غلاظتوں کے اندر مبتلا ہے۔ اپنے معاشروں کو ان سے بچائی۔ آج ہمیں اپنی ذاتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے تو گناہوں کے ذریعے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہم بھی اس کی حقیقت کو جانتے کہ ہمارا بچاؤ دین ہی میں ہے، ہمارا بچاؤ سنتوں میں ہے، ہمارا کمال ذکر میں ہے۔ ہم پکے مسلمان بن کر آج دنیا میں سردار سکھ اپنا مذہبی شعار نہیں چھوڑتا، اپنی داڑھی نہیں چھوڑتا، اپنی کرپان نہیں چھوڑتا، پھر کیا ہو گیا کہ ہم سنتیں چھوڑتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ حق تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔